जवान किसे कहते हैं? अरबी में शाब, शबाब, ये लफ्ज़ आपने सुना। एक कॉन्सेप्ट जवानी का वेस्ट से हमारे ऊपर इम्पोज किया गया है। वेस्टर्न जवानी की जो मुद्दत है वो बड़ी छोटी सी, 13 से शुरू होती है, 19 पर ख़त्म होता है। बज़ाहिर जो जवानी की डेफिनेशन है वो टीन एजेस के नाम से जानी पहचानी जाती है। अलबत्ता ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जिसको कंसंट्रेट किया जाता है वो कौन सी है? ये टीन एजेस, 13 से शुरू होकर 19 पे। जवानी की अहम तरीन अय्याम हैं और इनमें जवानों पर काम की तरबियती एतबार से और अक़ायदती एतबार से काम की बेशिद्दत ज़रूरत है। ये अभास अलग है, लेकिन वेस्ट ने जो तस्वुर दिया है वो बज़ाहिर इसी टीन एज के अंदर महदूद हो जाता है। वो कहते हैं टीन एज ख़त्म हो गई, बस ज़िंदगी का मज़ा, एंजॉयमेंट, हर चीज़ ख़त्म, जवानी ख़त्म, सब ख़त्म। लेकिन अरबी ज़बान और दीन, अब ये दो चीज़ों को मैं एक साथ बताऊँ। अरबी ज़बान की लुग़त के एतबार से देखें तो तकरीबन बुलूगत से कुछ पहले से जवानी शुरू होती है, और अरबी ज़बान के एतबार से तकरीबन 55 साल तक का जो टाइम पीरियड है इसको अरब में जवानी शुमार किया जाता है। लिहाजा अगर आप वो रिवायात जाकर देखेंगे कि जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हवाले से नकल हुई हैं, जिनमें ये बयान किया है कि जब इमाम ज़ुहूर करेंगे तो 40 साल के क्या होंगे? जवान का लफ्ज़। बस 40 ईयर्स के लिए जवान का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि अरबी ज़बान में 55 साल तक की जो एज है, इसको शबाब की अगर आप डेफिनेशन उठाएंगे, एज ग्रुप, एज के हवाले से जो डेफिनेशन दी गई है वो क्या है? 55। 55 के बाद फिर बूढ़ा, शेख का लफ्ज़ होता है, फिर आगे कहूलत का लफ्ज़ है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये लफ्ज़ी एतबार से या आप अरब के कल्चरल एतबार से जवानी की डेफिनेशन। दीन की डेफिनेशन क्या है? दीन किसे जवान कहता है? दीन की नज़र में बूढ़ा कौन है? दीन की नज़र में बच्चा कौन है? और दीन की नज़र में जवान कौन है? अगर अभी मैं आपके सामने वो खिलौना जो बचपन में आपका फेवरेट रहा हो वो आपके सामने रख दूं और आपसे दरख्वास्त करूं कि इससे खेलें, तो जवाब क्या होगा आपका? क्या जवाब होगा? क्या कहेंगे आप? आप कहेंगे मैं कोई बच्चा हूं जो इससे खेलूं। और अगर मेरे पास फर्ज करें कि उस ज़माने में आपकी वीडियो हो जो कि आपके उससे इन्हेमाक जाहिर कर रही हो कि आपका बचपन का फेवरेट खिलौना यही था, और मैं वो वीडियो आपके सामने चला कर कहूँ कि ये भी तो तुम ही थे जिसका फेवरेट खिलौना यही था, अब क्या हो गया? क्यों छोड़ दिया तुमने? क्यों उससे तुम्हारी मोहब्बत खत्म हो गई? क्यों ये कह रहे हो कि मैं कोई बच्चा हूं जो इससे खेलूं? क्या वजह है? कि खिलौना पुराना हो गया, नया ला देते, मसला नहीं है। क्या वजह है? क्यों उससे खेलने को आप बच्चगी से, बच्चे होने से निस्बत दे रहे हैं? फलसफा कहाँ है उसका? किस चीज़ को आप कंसिडर कर रहे हैं? जिस चीज़ को आप कंसिडर कर रहे हैं वो आपकी ज़हनी बुलूगत है। बच्चगी क्या है? बच्चगी, बच्चा होना यह है इस ज़हनी एतबार से, उससे जो खेलना और उस खेल से रिलेटेड जितनी भी ज़हनी एक्टिविटी है, आज आपको समझ में आ रहा है कि वो सारी की सारी एक्टिविटी क्या थी? फजूल थी। बस एक कानून समझ में आ रहा है, जिंदगी में फजूलियात को हदफ बनाना क्या है? बच्चे। बड़ा हो जाना क्या है? ये जो आज आप कह रहे हैं मैं बड़ा हूं, मैं को बच्चा हूं जो इससे खेलूं, बड़ा होना क्या है? बड़ा होना इसी फजूलियात को फजूलियात समझना बुलूग। अब अगर मैं, दाढ़ी सफेद हो गई है मेरी, लेकिन मेरी समझ में दुनिया की फजूलियात समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब मैं भी वो चीज जो इंसान को बड़ा या जवान बनाती है उसकी जिंदगी के अंदर उसके हदफ का तयन है। अगर इंसान का हदफ फजूलियात है तो चाहे उसकी दाढ़ी सफेद हो जाए, कमर झुक जाए, बज़ाहिर वो जितना भी बड़ा नजर आ रहा हो अंदर से उतना बच्चा है। लेकिन अगर उसका हदफ आली है तो जितना हदफ आली होता चला जाएगा उतना उसके अंदर बुलूग की कैफियत। फिर हो सकता है कि उसकी दाढ़ी सफेद हो लेकिन वो अपने अंदर जवानी की कुव्वत को महसूस। लिहाजा अब आपको
عاشور کے دن امام کے اس بوڑھے سپاہی کی جوانی سمجھ میں آ رہی ہے کہ امام کا بوڑھا سپاہی اپنے آپ کو جوان کیوں سمجھ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کا ہدف جوان ہے، اس کا ہدف بڑا ہے۔ دین کی نظر میں جس چیز کو جوانی کہتے ہیں وہ ہدف کی بلندی ہے۔ اگر ہدف بلند ہے، نگاہ بلند ہے، پرعزم ہے تو آپ جوان ہیں، لیکن اگر آپ کی میں اس سے زیادہ خوفناک صورتحال کیا ہے کہ جہاں پر انسان کے پاس اصلاً فضول بھی ہدف نہ ہو، بے ہدفی، اس سے زیادہ خوفناک صورتحال انسان کی زندگی میں ہو ہی نہیں سکتی۔ بل ہم ازل، جب انسان کو حیوان سے پستر کہا جاتا ہے وہ مقام کون سا ہے؟ کیا یہ حیوانوں، یہ جو حیوانیت سے پستر ہونا ہے مطلب کیا؟ آپ وہ مجھے بتائیں، میں ابھی دیکھتا ہوں کون سا ایسا کام ہے جو انسان کرنے کے بعد حیوان سے پستر ہو سکتا ہے؟ وہ وہی کام ہوگا نا جو کہ حیوان بھی انجام نہیں دیتا۔ کیا حیوان اپنے ہم نوعان کو مارتا نہیں ہے؟ مارتا ہے، مارتا یا نہیں مارتا؟ وہ کچھ جانوروں کو اللہ نے خلق ہی اسی لیے کیا ہے کہ وہ اپنے دوسرے جانوروں کو مارے، ان کا کام ہی ہے، اس لیے ان کو درندہ کہتے ہیں۔ ان کا کام یہ، جتنی بے دردی کے ساتھ بعض حیوانات بعض دوسروں کو کھاتے ہیں، بظاہر انسان اس لیول پہ پہنچ نہیں سکتا، نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا اس کام میں اس اعتبار سے کہ انسان اپنے ہی ہم نوعان کو اتنی بے دردی کے ساتھ، اور اسی اعتبار سے جانوروں کی بھی رینکنگ ہے۔ جانوروں کو مار کر کھانا شیر بھی کرتا ہے، چیتا بھی کرتا ہے، بھیڑیا بھی یہ کام انجام دیتا ہے، جنگلی کتے بھی یہ کام کرتے ہیں۔ کتا کیوں ہے؟ کیوں پست ہے؟ اس لیے کہ جنگلی کتا وہ بے درد ترین جانور ہے جو جس جانور پر حملہ کرتا ہے اس کے مرنے کا انتظار نہیں کرتا۔ زندہ ابھی وہ جانور زندہ ہو تو اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ بریکٹس ہیں وہ، سمجھے؟ شیر کی اتنی سی صفت کہ وہ اپنے شکار کو جب تک وہ مر نہیں جاتا نہیں کھاتا اس کو قابل احترام بنا دیتا ہے۔ These are the values، یہ ویلیوز ہیں۔ حتی حیوانات کے اندر ان ویلیوز کی کنسیڈریشن ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ویلیوز جو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ حتی حیوانات کی جو رینکنگ ہے وہ ان ویلیوز کے اوپر ہے۔ عقاب میں اور گدھ میں کہاں فرق ہے؟ اگر میں، البتہ جانوروں میں یہ کنسیڈریشن نہیں ہے لیکن ایک کنسیڈریشن کے اعتبار سے ویسے ہی جنرلی بات کر رہا ہوں، صرف حلال اور حرام کا فرق ہے۔ وہ حلال کر کے کھاتا ہے یا حرام کر کے کھاتا ہے، ورنہ دونوں گوشت خور ہیں، دونوں کے پر بڑے ہیں، دونوں کا جثہ بڑا ہے، دونوں کی پرواز شدید ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ کون سا عالم ہے جس کو علامہ اقبال کہہ رہا ہے کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور؟ کیا وہ کسی اور پلینٹ پہ اڑتا ہے، کسی اور پلینٹ پہ اڑتا ہے؟ کیا وہ جہان کون سا ہے؟ وہ اکرام کا جہان ہے، یہ ذلت کا جہان ہے۔ کیا چیز ہے جو اس کی پرواز کو ذلت کی اور اس کو اکرام کی پرواز؟ ہدف ہے زندگی میں، انہی ویلیوز کو کنسیڈر کرنا ہے۔ کیا چیز ہے جو انسان کو پست بنا رہی ہے؟ دوبارہ میں کہوں گا، ہم کوئی کام ایسا کر ہی نہیں سکتے عملاً کہ جو ہمیں حیوانات سے پستر بنا سکے، نہیں کر سکتے۔ نجاست کھانے میں بعض کیڑے موجود ہیں، ان سے زیادہ نجاست خور کوئی نہیں ہو سکتا۔ جانور موجود ہیں، ان سے زیادہ نجاست خور کوئی نہیں۔ خون پینے میں کیوں کنسیڈر کر لیں کسی بھی چیز، پست سے پست ترین چیز آپ تصور کریں گے اس میں حیوان موجود ہے، پست سے پست چیز حیوان موجود ہے۔ بلہ الازل کیا چیز ہے پھر؟ کون سی چیز ہے جو انسان کو آ کر حیوان سے پستر بنا دیتی ہے؟ وہ جو جانور نجاست کھا رہا ہے اس کی نجاست کھانے میں بھی قدرت نے ایک ہدف رکھا ہوا ہے، ہدف رکھا ہوا ہے۔ یہ نجاست مثلا میں کہتا ہوں پگز جو ہیں یہ نجاست کھاتے ہیں۔ بعض کنٹریز میں ان کو رکھا ہی اسی لیے کیا گیا ہے کہ وہاں پر ٹوائلٹس کی جو سہولت ہے وہ عام نہیں ہے، اور یہ جتنا بھی فضلہ ہے، گندگی ہے، وہ آتے ہیں ان کو کھولتے ہیں، وہ کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، صفائی کا کام کرتے ہیں۔ حتیٰ ان کی نجاست کھانے میں بھی اس ایکو سسٹم کے اندر، اس کائنات کے نظام کے اندر اس کی کوئی نہ کوئی حیثیت ہے، اس کے کوئی نہ کوئی ہدف ہے، وہ بے ہدف نہیں ہے۔ تو کون سی چیز ہے جو انسان کو اس سے بھی زیادہ پست بنا دیتی ہے؟ اس انسان کا وجود جس کی زندگی میں ہدف موجود۔ بالغ ازل کی ڈیفینیشن کربلا کیا کرتی ہے؟ تاریخ میں کربلا کا سب سے بڑا احسان انسانیت کے اوپر یہ ہے، کربلا زندگی کو ہدف مند بنا دیتی ہے۔
اگر ہم کربلا کے دسترخوان سے ہدف مند ہو کر نہیں اٹھ رہے تو ہم سے بڑا خسر دنیا والآخرہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو امام حسین کے دسترخوان تک پہنچ جائے، جو کربلا سے آشنائی پیدا کر لے اور اپنے لیے اس دسترخوان سے، اس مقام سے ہدف پیدا نہ کر سکے، اس سے زیادہ دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والا کوئی انسان نہیں۔ کربلا کی اصل قوت ہمیں اس فضول کیفیت سے نکال کر ہدف بندی کی طرف لے جانا ہے۔ کربلا کا دوسرا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ جو کربلا سے منسلک ہو جاتا ہے وہ کائنات کے سب سے بڑے ہدف کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ ہدف بڑا ہو جائے، انسان میں بڑھاپا آ ہی نہیں ہے۔ پس کربلا میں جو حضرت علی اکبر کو جوان کہا جا رہا ہے، یہ جوان ایک ظاہری کیفیت کی بات ہے۔ اگر جناب حبیب ابن مظاہر یا مسلم ابن اوسجہ سے لے کر جناب علی اصغر علیہ السلام ان تمام کا ہدف ایک ہے، تو پھر کربلا میں حسین کے ساتھ نہ کوئی بچہ ہے نہ کوئی بوڑھا ہے۔ اور یہی اب ڈیفینیشن چینج کرنی پڑیں گی جب یہ کہا جاتا ہے کہ اصحاب القائم شاب۔ امام زمان علیہ السلام کے صحابیوں کو کیا کہا گیا؟ جوان ہوں گے۔ اب یہ جوانی، اب میں اور آپ کیا تعریف کر رہے ہیں جوان کی؟ میں اور آپ تعریف کر رہے ہیں وہ جو لغت میں معنی کیا گیا ہے۔ دین کا جوان وہ ہے جس کے پاس ہدف ہو۔ امام کا صحابی وہ بن ہی نہیں سکتا جس کی زندگی میں بے ہدفی ہو، وہ نہیں بن سکتا جس کا ہدف چھوٹا ہو۔ ہدف اپنا، اب کربلا کا کام میں نے کیا عرض کیا؟ کربلا کا کام ہی یہ ہے، نہ صرف زندگی کو ہدف مند بنانا بلکہ عالی ترین ہدف کی طرف ہمیں